مشیر برائے سیاحت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان و مرکزی رہنما مسلم لیگ نون شبیر احمد عثمانی سے پریس کلب مصطفیٰ آباد کے وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت سینئر صحافی محمد عمران سلفی نے کی۔ وفد میں عمر یاد میو، محمد طاہر میو، زرار علی خان، رانا تقیر احمد، سید محمد حسین و دیگر صحافی بھی شامل تھے۔ وفد نے شبیر احمد عثمانی کو مشیر برائے سیاحت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بننے پر مبارکباد پیش کی۔ مشیر برائے سیاحت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان و مرکزی رہنما مسلم لیگ نون شبیر احمد عثمانی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سیفی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، اور آپ نے مجھے اپنی بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو اپنے قائدین میاں محمد شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں، اور پھر میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب جنہوں نے مجھے سیاحت ٹورزم کا خصوصی مشیر مقرر کیا ہے، تو میں ان کا مشکور ہوں، ذاتی طور پہ مشکور ہوں، گلگت بلتستان کی پوری گورنمنٹ کا، پوری کیبنٹ کا میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور جو آپ نے یہ بات کی کہ آپ وہاں کیا کرنا چاہیں گے، کیا آپ کی ترجیحات ہوں گی، تو ابھی میں نے وہاں جا کے چارج نہیں لیا ہے، تو ابھی جب میں چارج لوں گا تو میری ترجیحات یہ ہیں کہ ٹورزم کو فروغ دیا جائے، اور پنجاب اور گلگت کا پہلے ہم کوئی معاہدہ کریں گے، کوئی سائن کریں گے کسی اس پہ کوئی معاہدہ کر کے، تو دونوں گورنمنٹ پنجاب اور جی بی، تاکہ ٹورزم جو یہاں سے ٹورسٹ جاتے ہیں ان کے لیے ہم اچھی سے اچھی سہولیات دے سکیں۔ اور میری خواہش ہے اگر میں نے وہاں کام کیا تو میں یہاں سے پاکستان، پنجاب، لاہور کے بزنس مینوں کو وہاں ایک دفعہ لے کے جاؤں گا، اور جو وہاں کی سڑکیں ہیں، ٹورسٹ مقام ہے، ان کی اچھی طریقے سے ان کی تعمیر و ترقی، اور میں چاہتا یہ ہوں اگر میں نے وہاں جا کے چارج لیا تو کہ جیسے باہر کے ملکوں میں ٹورسٹ، میں انٹرلیکن پچھلے دنوں گیا ہوں سوئٹزرلینڈ، تو وہاں بہت ٹورسٹ جاتا ہے، اور یہ ہماری جو گلگت کی وادی ہے یہ وہاں سے کم نہیں ہے، یہ بہت خوبصورت وادی ہے، اور پوری دنیا سے یہاں ٹورسٹ آ سکتا ہے اگر ٹورزم پہ کام کیا جائے۔ تو میں انشاءاللہ اب وہاں جا کے وزیر اعلیٰ سے ملوں گا، اور ان کی انتظامیہ سے، ان کی حکومت سے بات کروں گا کہ ہم وہاں کے ٹورسٹ کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دے سکیں، اور تاکہ پوری دنیا سے ٹورسٹ یہاں آئیں، اور پاکستان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو، اور ٹورسٹ بھی یہاں آئیں، اور ہم ٹورسٹ کی سب سے پہلی بات جو ہے ان کی حفاظت، ان کی دیکھ بھال، ان کے لیے امن دینا، پھر ان کے لیے رہائش دینا، ان کے ساتھ نوسہ بازی نہ ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ جی بالکل، الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو ہی مسلم لیگ نون تو چاہتی ہے کہ الیکشن جلد سے جلد ہوں۔ 8 فروری کو الیکشن، ہمیں تو پوری امید ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے، اور الیکشن کمیشن نے بھی تیاری کی ہوئی ہے، اس میں ڈیلے ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ پہلے بھی تیار تھی، اب بھی تیار ہے، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ بھاری اکثریت سے انشاءاللہ جیتے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نے کام کیے ہیں، اور جو ہے ہمارے صدر پاکستان مسلم لیگ اور سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے 16 مہینے کی اس قلیل مدت میں جو کام کیے ہیں، ملک کو انہوں نے بچایا ہے، اور ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب قائد مسلم لیگ بھی آ چکے ہیں، اور وہ نکلیں گے۔ جب وہ نکلیں گے تو انشاءاللہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ بھاری اکثریت سے مسلم لیگوں کے پاس اتنی درخواستیں ہیں ٹکٹوں کے لیے کہ ابھی بہت جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے، اور بہت زیادہ رش ہے ٹکٹوں کے لیے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے پاس امیدوار نہیں ہے، وہ اب دیکھ لیں، پارٹی دفتر میں جا کے دیکھ لیں، مسلم لیگ نون کے پاس امیدواروں کی لمبی قطاریں ہیں۔
تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون جیتے گی اور بھاری اکثریت سے جیتے گی، اور امید ہے کہ چاروں صوبوں میں وہ حکومت بنائے گی۔ 16 مہینے کی ایک تو اتحادی حکومت تھی، اور جو چھوڑ کے گئے تھے خان صاحب، اس کا سارا ملبہ اس 16 مہینے کی حکومت پہ بڑا ہے۔ یہ آپ شکر کریں، آپ اس پاکستان میں اب رہ رہے ہیں، یہ 16 مہینے کی ہی جو وہ مشکل دور تھا، اور مشکل دور میں حکومت کو سنبھالنا، اور ہم بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ سنبھل سکے گی، لیکن اللہ پاک نے شہباز شریف صاحب کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں۔ 16 جماعتیں تھیں، پھر ان کا آپس میں ہر کسی کے اپنے اپنے ذہن تھے، اپنے اپنے نظریات تھے، اپنا اپنا منشور تھا، ان کو ساتھ لے کے چلنا، پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا، اور شہباز شریف صاحب نے ملک کو بچایا ہے، پاکستان کو بچایا ہے۔ اور مہنگائی ضرور اس میں ہوئی ہے، لیکن وہ ساری وہ جو پچھلی حکومت تھی اس کا کیا درد ہوا۔ وہ بلاول کے والد صاحب نے اس کی بات کی وضاحت کر دی۔ تو 16 مہینے کی حکومت تھی، بالکل اس میں اکٹھے تھے، اور اب دیکھو پہلے بھی یہ علیحدہ الیکشن لڑ کے آئے تھے۔ ہر پارٹی نے، فضل الرحمان صاحب نے اپنا الیکشن لڑا تھا، پیپل پارٹی نے اپنا لڑا تھا، باپ نے علیحدہ اپنا لڑا تھا، ایم کیو ایم نے اپنا لڑا تھا۔ تو ساری پارٹیاں علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑ کے آئی تھیں، ان کا اپنا منشور ہے، اپنی سیاست ہے۔ اب دیکھو جہاں جہاں جس پارٹی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، جس پارٹی کا کوئی نظریہ ملتا ہے، وہ اکٹھے ہوں گے، باقی اپنے اپنے منشور پہ اپنی اپنی ان کی سیاست ہے، اس پہ الیکشن لڑیں گے۔